جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے، مسلمانوں کے لیے زندگی بھارت میں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ گو کہ پہلے بھی مشکل تھی، لیکن اب کچھ زیادہ ہی معاملات مسلمانوں کے لیے بگڑ گئے ہیں، اور ہندوتوا جو ہے یا آر ایس ایس ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کو ایک لحاظ سے گھیٹوز ان کے بنائے جا رہے ہیں، اور پھر جو ہم سنتے تھے یا ایک کلیم جو ہے بھارت کا ہے کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، یہاں تمام کسی بھی آپ مذہب سے تعلق ہو آپ کو برابر کے حقوق ملیں گے، وہ اب باتیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ گو کہ کانگریس کے بھی زمانے میں ہم نے دیکھا ایودھیا جو مسجد تھی وہ ان کے زمانے میں 1992 میں اس کو شہید کیا گیا تھا، لیکن یہ سارا جو اس کے پیچھے ہے وہ ہندوتوا کا آئیڈیا کار فرما ہے۔ اور جو آر ایس ایس ہے بی جے پی کے 2014 کے آنے کے بعد تو کافی ایکٹیو بھی ہو گئی ہے، بہت سے پروگرامز انہوں نے شروع کیے ہیں، لو جہاد ہے، گھر واپسی ہے، پھر گائے کے معاملے میں جس قسم کی موب لنچنگ مسلمانوں کی ہوئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے یہ بھی ہم دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اب نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے، خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں مساجد بھی نہیں ہیں، تو جو پبلک اسپیسز ہیں وہاں پہ مثال کے طور کوئی پارک ہے وہاں پہ پڑھنا مشکل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اب چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اب مثال کے طور پر بھارت ہی کے میڈیا سے ایک رپورٹ ہے اسکرول ان کی، جس میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اتراکھنڈ میں ہلدوانی میں ہندوتوا موب نے مسلمانوں کو تراویح پڑھنے سے روکا، اور انہوں نے امام جو تھے ان پہ بھی حملہ کیا، اور 50 سے 60 ہندوتوا آرگنائزیشن بجرنگ دل کے لوگ آئے اور انہوں نے تراویح پڑھنے نہیں دی۔ یہ واقعہ ہے کل پرسوں ہی کا۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو ایک اور جو ہے خبر ہے، اور وہ خبر ہے دا وائر کی۔ یہ اس کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے اس میں نامی گرامی لوگ کام کرتے ہیں اس دا وائر میں، تو ان کی خبر یہ ہے کہ نوئیڈا کے علاقے میں، بلکہ اس خبر کی ہیڈنگ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مسلمس کین لیو but they shouldn't look Muslims or congregate. The message behind the Noida protest by local residents is clear. Muslims are welcome to live in isolation in colonies numerically dominated by Hindus, provided they do not look Muslim and do not publicly form a collective. تو مطلب یہ ہوا، بلکہ اس میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ کیونکہ نوئیڈا گریٹر نوئیڈا کا جو ایریا ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیشنل کیپٹل ریجن، کیونکہ دہلی کے ساتھ لگتا ہے اتر پردیش کا شہر ہے، اور انڈسٹریل ہے، بڑا زبردست یہ شہر بن رہا ہے، اور جس طرح گروگرم ہے ہریانہ کا شہر، تو یہ سارا جو ہے نیشنل کیپٹل ریجن کہلاتا ہے۔ اب اس میں تراویح پڑھنے نہیں دی گئی۔ ایک مسلمان جو وہاں پہ کام کرنے آتے ہیں تو پبلک اسپیسز ہوتی ہیں، پارک ہے، کوئی اور علاقہ ہے، اور حالانکہ اس کیس میں تو مسلمانوں نے پہلے اجازت بھی لے لی تھی لوکل گورنمنٹ سے، میونسپلٹی سے، لیکن پھر بھی ان کو تراویح پڑھنے نہیں دے رہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو پش کیا جائے کہ وہ جو ہندو ایریاز ہیں وہاں نہ رہیں۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پہلے تو مساجد کو شہید کیا جاتا رہا، اب ان کو نماز بھی پڑھنے نہیں دے رہے، اور جو ہے ان کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ سیکولر بھارت کہتا ہے کہ ابھی G20 کا انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے مدر آف آل ڈیموکریسیز، اور ششی تھرور صاحب نے تو اس کو بہت کرٹیسائز بھی کیا ہے کہ کیسی مدر آف ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی جس میں زندگی تنگ ہو گئی ہے عام لبرل ہندوؤں کے لیے بھی اور باقی اقلیتوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی مثال کم از کم بھارت میں آزادی کے بعد نہیں ملتی۔ پھر صرف یہی نہیں، اب تو جو نیشنل کریکولم ہے اس میں بھی بہت سی تبدیلیاں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور
ٹیکسٹ بکس جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس میں جو مسلمانوں کا دور ہے حکومت کا پچھلے 1000 سال کا، اس پہ کم سے کم فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت کی تاریخ مغلیہ دور سے تو شروع نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے، بھارت تو 7000 پرانا اس کی سویلائزیشن ہے، تو وہاں تاریخ کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور پھر ہندوؤں کی بڑی زبردست رہی ہیں ڈائنسٹیز یا امپائرز، ان کا ذکر کم ہوتا ہے اور مغلیہ دور پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. تو اور اس پہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اکبر کو اکبر دی گریٹ کیوں کہا جاتا ہے، یا اورنگزیب کے حوالے سے ہی باتیں کی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں 5 لاکھ 50 لاکھ یا 60 لاکھ ہندو اورنگزیب کے زمانے میں قتل. حالانکہ ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں. اگر آپ تحقیق کریں، اور بہت سی کتابیں لکھی بھی گئی ہیں خاص طور پہ اورنگزیب سے متعلق بھی، اور اس میں تو یہ پروف کیا گیا ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں جتنے مندر بنے ہندوؤں کے لیے وہ تو اپنی مثال آپ ہیں. اور اسی طرح جو ہے اورنگزیب کے ارد گرد بہت سے ہندو مشیر بھی تھے ان کے دربار میں. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ مغلیہ دور تو اب حقیقت ہے، حقیقت تاریخ کی حقیقت ہے. بر صغیر میں مغلیہ اور اس سے پہلے بہت سی سلطنت علماء بھی تھی، اور بھی بہت سی بنی چیزیں. تو یہ کہنا کہ اب تاریخ کو آپ بالکل 1000 سال کی تاریخ کو نکال دیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے، بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ مغلیہ مسلمان کلیم کرتے ہیں کہ ہماری زمانے میں آرکیٹیکچر آیا اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی یہ مغلیہ دور میں ہو، یہ بھی غلط ہے. یہ غلط تو نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے تو مغلیائی کھانے جو ہیں بھارت میں مشہور ہیں، جسے بھارت نے کیپٹلائز اس پہ کیا ہے اور اس کو پروموٹ کیا ہے اپنے امیج کو. تاج محل سے لے کر تاج ہوٹل ممبئی تک کا وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ مغلیہ دور ہی کی تو نشانیاں ہیں جن پہ وہ آج پوری دنیا کو ٹورزم کے لیے جو ٹورزم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یا تو پھر یہ ہے کہ تاج محل کو بھی گرائیے، تاج ہوٹل کا بھی نام تبدیل کر دیجئے، تمام وہ چیزیں کر لیجئے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن بڑی ڈپلسٹی ہے اس سارے معاملے میں. تو بتانا یہی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے جو معاملات ہیں بھارت میں وہ سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں. اور ہمارا ایک پروٹوکول ایگریمنٹ بھی ہے 1950 کا بھارت کے ساتھ. اس کے تحت ہم آواز بھی اٹھا سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے اگر ان کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو ہمیں بہرحال یہ مسائل اٹھانے چاہیے، اور میں ایم گلیڈ کہ OIC نے بھی اس معاملے میں آواز اٹھائی ہے. جو بھی ریسنٹلی جو پروسیشن ہوا ہندوؤں کا سیلیبریشن سی، اس میں مسلمانوں کے گھر جلائے گئے، دکانیں جلائی گئی، تو مجھے خوشی ہے کہ OIC نے بھی اس کا نوٹس لیا. تو کویسچن یہی ہے کہ مسلمانوں کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، اور یہ حالات اور بھی مشکل ہوں گے مسلمانوں کو اپنے اسٹریٹجائز کرنا چاہیے کس طرح ان تمام چیزوں سے وہ ڈیل کریں. آئی ہوپ کہ تھنگس گیٹ بیٹر ان انڈیا، کیونکہ دکھ ہوتا ہے جب بھی انسانیت کا مسئلہ بھی ہے، پھر آبویسلی ہمارے فیلو مسلم ہیں تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.